ملک کے اندر جو رجیم چینج ہوئی اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام آیا، ملک کی معیشت تباہ ہوئی اور اب پاکستان کے لیے سلامتی کے خطرات یعنی سیکیورٹی کے خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ کہنا ہے خان صاحب کا، کیوں انہوں نے یہ کہا، کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پرویز الہی اور عمران خان صاحب کے سیاسی اتحاد کے اوپر بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے، اور ملک کے اندر خان صاحب جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کے اندر کاف لیگ کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے جناب ٹویٹ کی ہے، اپنی ٹویٹ کے اندر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ایک طرح سے رجیم چینج ہوئی، ایک حکومت ہمارے اوپر مسلط کی گئی، اس حکومت کے نتیجے میں پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام آیا، پاکستان کی معیشت برباد ہوگی۔ اس وقت جو معیشت کی حالت ہے وہ سب کے سامنے، آپ کے بھی میرے سامنے ہے، میرے بھی سامنے، اور کوئی بھی شخص اس وقت جا کے جو شاپنگ کرتا ہے، روزمرہ پٹرول ڈلواتا ہے، گروسری کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے۔ ہمارے جو پورٹس ہیں وہاں پہ سامان آ کے پڑا ہے لیکن ڈالرز نہیں ہے کہ ان کو سامان وہاں سے چھڑایا جا سکے، ڈالر پے کیے جا سکیں۔ تو ملک کی معیشت کی تو بری حالت پہ سب ایگری کرتے ہیں کہ معیشت خطرناک حد تک ایک طرح سے برباد ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام بھی آیا، یہ جو رجیم چینج ہوئی، جو حکومت کی تبدیلی ہوئی، لیکن اب جو ہے اس کے ساتھ ایک اور فیکٹر بھی آ گیا ہے، اور وہ فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے سلامتی کے خطرات لائق ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ ایک طرح سے خطرے میں پڑ گئی ہے، سیکیورٹی کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ خان صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جب سے یہ لوگ آئے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں 50% اضافہ ہو چکا ہے، اور آپ کو پتا ہے گزشتہ روز جو بنو میں ہوا وہاں پہ ایک جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے دفاتر کے اوپر حملہ کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، وہاں پہ لوگوں کو ایک طرح سے ہاسٹیج بنا لیا گیا، اور وہ ابھی بھی شاید وہ کارروائی وغیرہ چل رہی ہے۔ تو سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں وہ تو دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اگر کامیاب سفارتکاری دیکھ لیں کہ ہمارا جو ایک دوست ہمسایہ ملک ہے افغانستان، اس کا ذکر بھی خان صاحب نے اپنی ٹویٹس کے اندر کہا کہ جو ہمارے فرینڈلی سولجرز ہیں، فرینڈلی جو نیشن ہے افغانستان، وہاں سے بھی ہمارے اوپر بمباری ہو رہی ہے ان کی سفارتکاری کا نتیجہ۔ اور آپ کو یہاں پہ یاد کرواتا چلوں کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے وزیر خارجہ ماشاءاللہ جی ہمارے وزیر خارجہ اس وقت بھی امریکہ میں موجود ہیں۔ جی ہاں، امریکہ میں ابھی بھی وہ، اور جو چمن کے بارڈر پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہاں سے جو ویڈیوز وغیرہ آئیں کل جو بنو سے، جس میں وہ انہوں نے کسی بندے کو ہاسٹیج بھی بنایا ہوا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں سیف پیسج دیں، ہم واپس جو ہے وہ ہم جانا چاہتے ہیں، افغانستان جانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو باقی ہماری سفارت کاری کیا کر رہی ہے؟ امریکہ پہنچے میں ہمارے وزیر خارجہ صاحب افغانستان کیوں نہیں جاتے؟ پوچھتے کیوں نہیں ہے کہ ہمارا جو دوست ہمسایہ ملک ہے افغانستان، وہاں سے ہمیں کیوں اتنے مسائل کا سامنا ہے؟ اچھا، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، معیشت تباہ ہو گئی، سیاسی عدم استحکام آ گیا رجیم چینج کے نتیجے میں، سیکیورٹی کے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ خان صاحب نے وہ بھی اس کی بھی پوری ڈیٹیلز اپنی ٹویٹ کے اندر لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، جو حکومت ہے، جن کو وہ ادھر انہوں نے انگلش میں ایک ورڈ یوز کیا کبال آف کروکس، چوروں کا ٹولہ جسے وہ کہتے ہیں اردو میں، وہ جو ہے صرف اور صرف انٹرسٹڈ ہے NRO2 میں، وہ اپنے NRO2 کو بچا رہا ہے، اور ملک کی جو معیشت ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ لیکن یہ لوگ خوف زدہ ہیں، یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، پیٹریفائڈ ہیں، الیکشنز نہیں کرواتے، اور الیکشنز یہ کروائیں گے تو تب بھی ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا، جس کے نتیجے میں پھر یہاں پہ اکنامک استحکام آ سکتا ہے، معاشی استحکام آ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ صرف اپنے NRO2 میں انٹرسٹڈ ہیں، ان کو ملک کی کوئی پرواہ نہیں۔ باقی بھی انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر مختلف چیزیں لکھی اور اس حکومت کی کارکردگی کے اوپر روشنی ڈالی۔ دیکھیں خان صاحب کی ایک ہو سکتا ہے ان کا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان کے مخالفین کی حکومت ہے، ان کی حکومت کو فارغ کیا گیا، لیکن کچھ حقائق ہیں جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیا عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے بعد ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام نہیں آیا؟ باقی وہ ساری جماعتیں تو پہلے بھی سڑکوں پہ تھیں، لیکن وہ اس طرح کا کوئی بھی وہ ماحول کریٹ نہیں کر سکی جہاں پہ یہ لگے کہ ملک کے اندر اس وقت کوئی سیاسی عدم استحکام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا معیشت جو ہے وہ خراب نہیں ہوئی؟
وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کیا ملک کے سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ خراب نہیں ہوئے؟ لکی مروت، بنو، مختلف جگہوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، چمن بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر کیا ان کو جو نیب کے مقدمات میں ان میں ریلیف نہیں مل رہا؟ کیا ان لوگوں کو واپس پاکستان نہیں لایا جا رہا اور ان کے مقدمات میں ان کو ریلیف نہیں دیا جا رہا؟ تو وہ سب کے سامنے ہے. یہ وہ چیزیں جن سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اپنی رائے کا اظہار ہر کوئی ضرور کر سکتا ہے. اچھا، دوسری چیز جو میں آج کی ویڈیو کے اندر شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کل چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا پی ٹی آئی والوں کی کیا اوقات ہے، جنرل باجوہ نے ان کے اوپر بڑے احسان کیے، وہ یہ کر دیا تو وہ کر دیا، اور جو ہے یہ لوگ جنرل باجوہ کے خلاف ان کو بیانات نہیں دینے چاہیے. پرویز الہی صاحب بھی 10 نشستوں کے اوپر بنے ہوئے وزیر اعلیٰ، ان کے اوپر بھی عمران خان نے تھوڑا بہت احسان کیا لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا. اب یہ وہ کر رہے کیوں ہیں؟ اور دوسرا، خان صاحب جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کیا وہ کاف لیگ کے ساتھ مل کے وہ تبدیلی آئے گی؟ اب یہ کر رہے کیوں، یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. پرویز الہی صاحب اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو زیادہ نشستیں چاہیے اگلے انتخابات میں. وہ عمران خان صاحب کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ان کی جماعت پہ حملے کر رہے ہیں اور یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، اس سے پہلے آپ ہم سے کوئی نہ کوئی راضی نامہ کریں، مطلب کہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کریں اس طرح کا کہ اگلے انتخابات میں ہمیں 30 نشستیں دی جائیں. تو یہ بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بلاک ہمارا بنا لیں جو اگلے انتخابات کے بعد بھی ہم آپ کو اسی طرح سیاسی طور پہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں رہیں. اب ان کا اپنی جماعت ہے، ان کی علیحدہ جماعت ہے، ان کا حق ہے کہ وہ اپنا ایک حق مانگے کہ ہمیں آپ اتنا حصہ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب کو یہ سب کچھ خان صاحب دے دیتے ہیں اور خان صاحب اگلے انتخابات میں ان کو 30 نشستیں دے دیتے ہیں تو خان صاحب کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوں گی الیکشنز کے بعد. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن جو سمجھنے کی چیز ہے نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں روایتی سیاست کے خلاف میدان میں اترا ہوں. نوجوانوں کو انہوں نے تیار کیا ہے روایتی سیاست کے خلاف. کل جو پرویز الہی صاحب کا انٹرویو تھا اور جو پرویز الہی صاحب کی سیاست ہے وہ تو تصویر ہے روایتی سیاست کی. انہوں نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے گن گائے، گیت گائے کہ جناب مائی باپ ہی اسٹیبلشمنٹ تھی، بھائی یہ کون سی جمہوری سوچ ہے؟ اس سوچ کے تحت عمران خان تبدیلی لے کے آئیں گے، یہ اس اتحادی کے ساتھ عمران خان تبدیلی لے کے آئیں گے. دیکھیں پرویز الہی صاحب اگر عمران خان کے بغیر الیکشن لڑتے ہیں تو یہ گجرات میں بھی ان کو جیتنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کاف لیگ کے لیے. لیکن یہ اس موقع کے اوپر عمران خان صاحب کو ایک طرح سے دباؤ میں لا کے اپنی نشستوں کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں. لیکن خان صاحب نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے حقیقی تبدیلی ان لوگوں کے ساتھ مل کے لانی ہے. دیکھیں پرویز الہی صاحب کی سیاست سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کا احترام اپنی جگہ پہ، وہ اپنی جماعت کی سیاست کر رہے ہیں، وہ ایک طرح کی سیاست کرتے ہیں اور ان کا حق ہے. لیکن عمران خان نے یہ فیصلہ کرنا ہے. وہ عمران خان جو یہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ کوئی طاقتور بتا دے، کوئی یہ بتا دے، کوئی وہ بتا دے تو وہ مان لیں گے. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا نا خان صاحب کہ عوام اتنی بھیڑ بکریاں ہیں کہ آپ یہ کہیں گے عوام کو کہ اگلے الیکشنز میں پرویز الہی کو ووٹ دے دو. وہ پرویز الہی جو کبھی آپ کی نیپیاں اترواتا ہے، وہ پرویز الہی کہ جو ہی آپ کو مشکل آتی ہے وہ ایک دم سے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ بلیک میلنگ کر کے، سیاسی بلیک میلنگ کر کے اپنا زیادہ حصہ نکالا جائے. تو اگر یہ اتحاد کر بھی لیں تو جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ہے، جو عوام ہے، وہ کبھی بھی پرویز الہی کی جماعت کو ووٹ نہیں دے گی. اس سے عمران خان کو بھی نقصان ہوگا. اب عمران خان صاحب کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ لوگ جو روایتی سیاست کی تصویر ہیں، جو روایتی سیاست اگر کوئی چیز ایکسپلین کر سکتی ہے پاکستان کے اندر تو وہ یہ ٹولہ کاف لیگ کا پریشر گروپ ہے جو ہر حکومت میں شامل ہوتا ہے. زرداری کے ساتھ یہ شامل، جس کی حکومت ہوتی ہے اس میں یہ شامل ہوتے ہیں. کیا ان کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے ماضی میں آپ کو مجبوری تھی، آپ نے ان کے ساتھ کیا، لیکن اب آپ کو کیا مجبوری ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے آپ کی تو ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی. یہ جناب وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی والوں کی کیا اوقات ہے. تو کیا آپ حقیقی تبدیلی اس طرح لے کے آئیں گے ان کے ساتھ؟ تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ووٹر بھی پوچھے گا کہ خان صاحب ہم کوئی بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں نا کہ آپ ہمیں کہہ دیں کہ ان کو ہم ووٹ دے دیں. جو روایتی سیاست کے مطلب کہ اس سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتے. اگر سٹیٹس کو کی کوئی علامت ہے تو وہ یہ لوگ ہیں. یہ پاکستان میں زمین آسمان ایک کر دیں گے، یہ کبھی چینج نہیں آنے دیں گے. تو کاف لیگ کے ساتھ مل کے تو کبھی بھی خان صاحب چینج نہیں لا سکتے. یہ تو ہمیشہ ہر اس جگہ پہ خان صاحب کو روکیں گے، ہر اس جگہ میں رکاوٹ ڈالیں گے جہاں پہ تبدیلی لائی جا سکے گی. جب یہ تھے اسپیکر پہ اس وقت بھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے، عثمان بزدار کے لیے مشکلات پیدا کرتے تھے. اب 10 نشستوں پہ جس طریقے سے انہوں نے وزارت اعلیٰ لیے وہ بھی آپ کے سامنے. اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کا حق ہے،
وہ ان کی سیاسی جماعت ہے، وہ ان کا نظریہ ہے، وہ اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، وہ ان کا نظریہ ٹھیک ہے، وہ چلیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ قابل احترام ہے. لیکن آپ تو پھر تبدیلی کے نام پہ یہ نہ بیچیں نا کہ تبدیلی کے نام پہ آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جا کے گجرات میں وہ پرویز الہی کو ووٹ دے گا. میرے خیال میں اگر یہ ان کے ساتھ اتحاد چلتا رہا یہ ابھی بھی نقصان کریں گے. یہ اگر انتخابات میں ان کو نشستیں دی گئی تو یہ اگلے سیٹ اپ میں اگین جہاں پہ بھی مشکل آئے گی وہاں پہ یہ ان کو سیاسی طور پہ بلیک میل کریں گے، یہ کسی اور کے کہنے پہ جو ہے چلیں گے اور ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کریں گے خان صاحب کے لیے. اور خان صاحب کا ووٹر جو ہے، جو ان کا سپورٹر ہے، جتنے بھی ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، وہ حق بجانب ہوں گے. وہ کہیں گے کہ جناب آپ بتائیں کوئی ہم بھیڑ بکری ہیں کہ ان لوگوں کو ہم ووٹ دیں جن کا ٹوٹل سیاست جو ہے وہ وہی والی سیاست ہے جس کے خلاف آپ نے جدوجہد کی ہے، جس کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں، میں تبدیلی لانا چاہتا ہوں. اور تبدیلی پھر پرویز الہی کے ساتھ یا پرویز الہی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے تو نہیں آئے گی. اس طرح تو تبدیلی نہیں آئے گی. جس طریقے میں جی پنجاب میں وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے. اینی وے میرے خیال میں اگر پرویز الہی صاحب کے ساتھ چلتے ہیں عمران خان صاحب تو سیاسی طور پہ عمران خان کو وہ نقصان ہوگا. ان کا جو بھی ووٹر سپورٹر ہے وہ کبھی بھی خان صاحب اتحاد کر بھی لیں تو وہ کاف لیگ کو ووٹ نہیں دے گا. کاف لیگ نے جو کیا ہے اس جہاں پہ بھی ذرا سی ہوتی ہے وہ فوراً جناب اپنے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ایک طرح سے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی یہ جو ہمارا اتحادی ہے مشکل میں ہے، اس کو دبا لو جتنا دبانا ہے. تو وہ جو 13 14 20 جتنے بھی بندے تھے جو خان صاحب سے علیحدہ ہوئے، جس میں سے کچھ ساؤتھ پنجاب کے تھے، یہ وہ جو طاقتوروں کی ایک ہوتی نا وہ بن جاتا ہے، ایک بریکٹ سی وہ بنا دیتے ہیں، ایک وہ چنک بنا دیتے ہیں اسمبلیوں کے اندر کے یہ وہ لوگ ہیں جن کو راتوں رات کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ، راتوں رات کہا جاتا ہے ادھر چلے جاؤ. یہ کسی کے کہنے پہ ادھر چلے جاتے ہیں، کسی کے کہنے پہ ادھر چلے جاتے ہیں. ان سے اگر آپ نے جان چھڑانی ہے، کچھ لوگوں سے تو آپ نے جان چھڑا لی جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ تھے جو حالیہ دنوں میں جنہوں نے اپنی وفاداریاں چینج کی، جو آپ کو سندھ ہاؤس میں بھی نظر آئے. اب اس کی جو اگلی قسط ہے وہ یہ کاف لیگ ہے. اگر آپ ان سے جان نہیں چھڑوا سکتے تو یہ قطعاً بھی پاکستان کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح عوام ہے ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، تو عوام بھیڑ بکریاں تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی پرویز الہی جو ہے وہ حقیقی جمہوریت اور حقیقی جو تبدیلی ہے ان کے علمبردار ہیں اور کاف لیگ کے ساتھ مل کے میں حقیقی تبدیلی لاؤں گا. نہیں، وہ ہر اس چیز میں جہاں پہ تبدیلی آنی ہوگی، جہاں پہ چینج آنی ہوگی، روایتی سیاست کو ختم کرنا ہوگا، نوجوانوں کو آگے لے کے آنا ہوگا، پاکستان کی عوام کو آگے لے کے آنا ہوگا، اس میں ہر جگہ پہ کاف لیگ کی روایتی سیاست عمران خان کے آگے چٹان بن کے کھڑی ہوگی. اب یہ خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، آپ کہیں گے کہ لوگ کاف لیگ کو ووٹ دیں، آپ کو ووٹ دیں گے لوگ، ہر حالت میں دیں گے، وہ تو جو آپ کو پسند کرتے ہیں، جو آپ کے سپورٹر ہیں. لیکن آپ کے کہنے پہ کاف لیگ کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، الٹا آپ کو سیاسی نقصان ہوگا. سیاسی نقصان اس طرح ہوگا کہ اگر یہ لوگ آگے سیٹیں جیت بھی جاتے ہیں تو یہ بعد میں بھی آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.